ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم۔ خطے میں امریکی فوجی تیاری میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا، ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے۔ دنیا بھر میں امریکی اڈوں میں ضروری ساز و سامان موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹی وی انٹرویو میں گفتگو میں کہا کہ ایران امن مذاکرات میں کافی حد تک لچکدار ہو گیا ہے۔ بحری ناکہ بندی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی حکمت عملی ہے۔ ایرانی نیک نیتی سے معاہدہ کریں یا ہم دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کریں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے دوران جنوبی کوریا کے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج نے ایران کی اب تک 7 چھوٹی اور تیز رفتار کشتیاں تباہ کر دیں۔ جنوبی کوریا کو بحری مشن میں باضابطہ شمولیت کی دعوت دے دی۔ ٹرمپ نے امریکہ کی کامیابی اور ایران کی تباہی کی تصویر شیئر کر دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو ختم کر دیا گیا۔ امریکی صدر فعال ہے، ایران کی نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس مکمل تباہ کر دی گئی۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں امریکی جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی بحریہ کے مطابق امریکی ڈسٹرائر کو ابنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی بحریہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم شروع۔ امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ابنائے ہرمز عبور کر کے خلیج میں داخل۔ جنگی جہاز آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے نئے مشن کا حصہ۔ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کامیابی سے ابنائے ہرمز عبور کر چکے۔ دونوں جہاز محفوظ طریقے سے اپنے سفر پر گامزن۔ دوسری جانب پاسدارانہ انقلاب میں ایرانی بحریہ کے زیر کنٹرول ابنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ کہا امریکی بحریہ ابنائے ہرمز کے قریب بھی نہ جائے۔ ایرانی حدود میں کسی بھی سطح پر خطرے کا سخت جواب دیں گے۔ امریکی اقدام خلیج میں جہازوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ ایرانی افواج کا ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ پاکستان کامیاب اور مثبت سفارتکاری کا عنایت دار ہے۔ ایران امریکہ ڈیڈ لاک میں برابر بریک تھرو۔ امریکہ نے قبضے میں لیا کہ ایرانی بحری جہاز پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ایرانی بحری جہاز MV توسکا کا 22 رکنی عملہ پاکستان منتقل۔ ایرانی میڈیا نے توسکا جہاز کے 15 ارکان کی حوالگی کی تصدیق کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایرانی بحری جہاز کو ضروری مرمت کے بعد واپس کر دیا جائے گا۔ پاکستان اس پیش رفت پر امریکہ اور ایران کے تعاون کو سراہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان کے مطابق خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ عباس اراغچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان خطے اور دنیا بھر میں دیرپا امن کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر کا نائب وزیر اعظم کو فون۔ 2 طرفہ امور امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی 14 نقاطی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نقاطی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نقاط کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی پنجاب ڈیولپمنٹ پلان میدان میں آ چکا۔ 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز۔ 51 شہروں میں 40% موسٹ کرٹیکل ورک مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل۔ فیز 2 76% مکمل اور فیز 3 کا پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 27 نئی سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف دے دیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار قائم ہوں گے۔ 27 نئے سہولت بازاروں میں 1300 نئے کاروبار شروع ہوں گے۔
کراچی میں شدید گرمی، 10 افراد جاں بحق، متعدد ہسپتالوں میں زیر علاج، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر ریکارڈ ہوا۔ سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کیسز میں 20% اضافہ، طبی ماہرین کی شہریوں کو پانی زیادہ پینے اور دھوپ سے بچنے کی ہدایت۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی سندھ اسمبلی میں گونج، اپوزیشن رہنماؤں نے پیپلز پارٹی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما قرۃ العین خان نے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر خوب طنز کے تیز برسائے۔ سینئر صوبائی وزیر شکیل میمن نے رد عمل دیا کہ لوڈ شیڈنگ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، ایم کیو ایم خود شامل ہے۔ وفاق سے کسی میٹنگ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایم کیو ایم نے نہیں اٹھایا۔ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر زیادتی نہ کرے۔ سندھ میں ہمیشہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے، بجلی کی کمپنیاں غیر آئینی کام کر رہی ہیں۔ ون کانسٹیٹیوشن ایویانکس میں سی ڈی اے کا لیز منسوخی آرڈر قانونی قرار، بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست خارج ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے 32 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہوٹل کے لیے الاٹ جگہ کو رہائشی اپارٹمنٹس میں تبدیل کرنا غیر قانونی تھا۔ درخواست گزار کمپنی واجبات کی ادائیگی میں جان بوجھ کر ڈیفالٹر ثابت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ڈیولپرز نے بینک گارنٹی فراہم نہیں کی۔ انویسٹرز اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ گلوکار علی ظفر ہتک عزت کیس میں گلوکارہ میشا شفیع کی سزا کے خلاف اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے 50 لاکھ جرمانے کی حد تک ماتحت عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت کی 25 لاکھ کیش اور 25 لاکھ کی ضمانت جمع کرانے کی ہدایت۔ میشا شفیع کی اپیل پر علی ظفر کو نوٹس جاری کر کے جواب کی طلب۔ مارکہ حق صرف ہتھیاروں کی نہیں، عزم اور حوصلے کی بھی فتح تھی۔ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان کو توڑا اور ہرایا جا سکتا ہے، مگر یہ دشمن کا خیال تھا، وہ پاکستان سے واقف نہ تھا۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 1 سال پہلے تمام پاکستانی متحد ہوئے اور بھارت کو اس کی اصل حیثیت کا پتہ چلا۔ بھارت کو چند گھنٹوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کے بنیاد پر ریسکیو آپریشن، پاک بحری کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ عمان سے بھارت جانے والے جہاز میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ پاک بحریہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہے۔ اور پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جھنگ میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ پتوکی کے علاقے حبیب آباد میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی۔ لاہور، اوکاڑہ، سرگودھا اور دیگر شہروں میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور اعلی باری کا امکان۔ دوسری جانب گلیشیئرز اور برف پگھلنے سے سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔